نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں فرمایا؟ سائنسدانوں کی یہ صبح جلدی اٹھنے کی تحقیق آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ سائنسدانوں نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر ریسرچ کی کہ صبح کے وقت اتنا جلدی جاگنے سے کیا ہوتا ہے، تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا فرمایا تھا، کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی فجر کی نماز نہ چھوڑتا۔ محترم ناظرین، اللہ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے، وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہی تعمیراتی عبادت ہے۔ انہی ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سر فہرست اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کا لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا اور اسے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت محبت الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ محترم ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے نماز کی اہمیت، فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور حکومت مراد ہے۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ جو عشاء فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی، غفلت اور کہلی کوتاہی انتہا کو پہنچی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقیہ نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہی حال گھروں میں خواتین کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ چاروں نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجے کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم و فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کے نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، میلاد کی محفل کے انعقاد، لوح قرآنی کی تعویذ اویزاں کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کہ بلا شبہ ان تمام چیزوں کی برکات موجود ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارے اوپر جو وبال آ چکا ہے، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے کاروبار میں برکت نہیں رہی، ہمارے کام میں برکت نہیں رہی، ہماری دکان میں برکت نہیں رہی، ہم جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں نقصان ہوتا ہے، جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہوتا، ہر طرف سے پریشانیوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، ہم قرضوں میں ڈوبے چلے جا رہے ہیں، دن بدن نقصان اٹھا رہے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پیارے دوستو، ہم نے نماز کو چھوڑ دیا، نماز کی اہمیت کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ صحابہ سے کہوں کہ جاؤ جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤ، اور میں دیکھوں کہ جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ پیارے دوستو، اس بات سے انکار نہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے، لیکن یہ فرمان سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ وعید ان کے لیے ہے کہ جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں لیکن گھروں میں پڑھتے ہیں، مرد مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے بغیر کسی عذر کے، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان گھر میں نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو میں آگ لگا کر جلا دوں۔ کتنی سخت بات رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، ذرا اس سے غور کیجئے اور اپنے گروبانوں میں جھانکیے۔ ہم تو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور پھر بھی ہم اللہ رب العزت کی ذات سے شکوہ کرتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جس طرح دن رات اللہ رب العزت کی نافرمانی کر رہے ہیں،
اللہ رب العزت کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو پس پشت ڈال رہے ہیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہم سے رزق چھین لے، زمین پھٹے اور ہم دنسا دیے جائیں۔ لیکن میرے دوستو ذرا خیال تو کیجئے، اللہ رب العزت کی ذات نے آج تک ہم سے کسی نعمت کو چھینا نہیں۔ ہمیں پانی بھی مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، پہننے کے لیے کپڑے بھی مل رہے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے جسم کے اعضاء بھی محفوظ ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، ہم مسجد میں نہیں جاتے، اذان سنتے ہیں، لیکن ہم اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم مسجد میں جا کر 5-10 منٹ نکال کر نماز پڑھ سکیں۔ دکان پہ ہم سارا دن گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم ہسپتالوں میں جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم بازاروں میں کھیل کود کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، آپس کی لڑائیاں ہیں، آپس کی نفرتیں ہیں، ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے کاروبار میں بندش ہے۔ محترم ناظرین، ان سب مصیبتوں سے، ان سب پریشانیوں سے اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے در پہ آ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ پہلا انعام اس کو دنیا میں دیا جائے گا اور 4 انعام اس کو مرنے کے بعد دیے جائیں گے۔ پہلا انعام کیا ہے کہ جس کے لیے ہم دن رات بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، نہ ہم گرمی کو دیکھتے ہیں، نہ سردی کو دیکھتے ہیں، نہ حلال کو دیکھتے ہیں، نہ حرام کو دیکھتے ہیں، نہ ہم دھوپ نہ چھاؤں، ہمیں کسی چیز کا کوئی احساس نہیں۔ ایک ہی لگن ہے کہ ہم کسی طرح پیسہ کما لیں، امیر بن جائیں، دولت حاصل کر رہے، پیسہ اکٹھا کر رہے۔ لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس کو پہلا انعام یہ عطا کرتے ہیں کہ اس سے رزق کی تنگی کو ہٹا دیا جاتا ہے، اس کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، اس کے پیسے میں برکت آ جاتی ہے، اس کو وافر رزق عطا کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں پہلا انعام ملے گا اور 4 انعام اس کو مرنے کے بعد ملیں گے۔ دوسرا انعام، اس سے قبر کا عذاب ہٹا لیا جائے گا۔ میرے پیارے دوستو، مرنے کے بعد انسان سب سے پہلے قبر میں جاتا ہے، پہلا امتحان اس کا قبر ہے، پہلی رہائش گاہ اس کی قبر ہے، وہاں پر سوال و جواب بھی ہوں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب ہٹا دیا جائے گا، اور قبر ایک ایسی جگہ ہے، فرمایا یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ جب کوئی گناہ گار بندہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، برا کیا جو تو میرے پاس آیا، دنیا میں جتنے بھی انسان چلتے تھے مجھے تو سب سے برا لگتا تھا، آج میرے پاس آیا ہے تو دیکھ میں تیرا کیا حشر کروں گی، تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اور پھر وہ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے، اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک دوسرے کے اندر پسلیاں گھس جاتی ہیں، اتنی تنگ ہوتی ہے کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اژدہا، سانپ، بچھو اس پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ اور جو نیک بندہ ہوتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، اللہ کا فرما بردار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، کہ تو میرے پاس آیا ہے، آج تو میرے پاس آیا ہے تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ دنیا میں جتنے بھی انسان چلتے تھے تو مجھے سب سے اچھا لگتا تھا، آج دیکھ میرا برتاؤ تیرے ساتھ کیسا ہوتا ہے۔ پھر وہ قبر تا حد نکاح کھلی ہو جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔
پیارے دوستو، یہ دوسرا انعام ہے، اور تیسرا انعام پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ پل صراط ایک ایسا مقام ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس سے انسان گزرے گا، اور جو بندہ 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ بجلی کی طرح گزر جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور چوتھا انعام یہ ملے گا کہ محشر کے دن اعمال نامہ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں کو دکھاتا ہوا، لہراتا ہوا، خوشی خوشی سب کو دکھائے گا کہ دیکھو مجھے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملا، گویا کہ وہ جنت کا ٹکٹ ہوگا۔ اور پانچواں انعام یہ ہوگا کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ کتنی بہترین زندگی انسان کی، اگر 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا، ایک تو دنیا میں پریشانیوں سے بچا رہے گا، بیماریوں سے بچا رہے گا، قرضوں سے نجات ملے گی، پریشانیوں سے نجات ملے گی، کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی نعمت ہے، اور مرنے کے بعد قبر کا عذاب بھی نہیں ہوگا، پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہوگا، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو کہ آخرت کی زندگی بھی سنور جائے اور دنیا میں بھی وہ سکون کے ساتھ رہے۔ پیارے دوستو، دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے بھی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو اور ان کی اولادوں کو اللہ رب العزت کی ذات 5 وقت کا پکا نمازی بنائے، جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔